کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا، ہے بلبل رنگی رضا، یاقوتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کی خوشی میں جمدہ شاہی کی عظیم علاقے میں انعقاد پذیر ہے۔ عزیز القدر مخیر قوم جناب حاجی وسیع الدین خان صاحب کے لخت جگر شہزادہ والا تبار کے عقد مسعود کے موقع پر یہ محفل جمدہ شاہی کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ پہلی مرتبہ میں آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوں، اور ویسے جمدہ شاہی کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کا عظیم قلعہ علیمیہ جمدہ شاہی کی شکل میں موجود ہے۔ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی آبروئے مسلک اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم یادگار اور ان کے اخلاص کا لگایا ہوا پودا جو تناور درخت کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اس کے ایسے پھل اور پھول ہے کہ اگر میں بہت بڑا عالم ہوتا، بہت بڑا خطیب ہوتا، بہت بڑا محقق ہوتا، بہت بڑا مدبر ہوتا، تو بھی علیمیہ جس سرزمین پر موجود ہے وہاں خطاب کرتے ہوئے میرے پیر نے کانپنا ہی تھا، اور میں نے اپنے آپ کو، اپنے قد کو چھوٹا ہی سمجھنا تھا، لیکن بہت کچھ ہوتا تو ایسا ہوتا، لیکن معاملہ برعکس ہے کہ میں تو نہ ادیب، نہ خطیب، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی دانشور، اس کے باوجود میرے لیے عظیم امتحان کی گھڑی ہے
کہ علامہ شفیق الرحمان صاحب قبلہ کی بات اور علیمیہ کے اساتذہ سے پہلے مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر صرف اس نیت سے کہ میں اپنے بزرگوں کو سبق سنا کر آموختہ کی سند حاصل کر سکوں، کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ نکاح اور شادی خانہ آبادی کی خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ اندازہ فرمائیں آپ کے سامنے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیہ کریمہ، جو عام طور پر خطبہ نکاح میں نکاح پڑھانے والا قاضی اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ مزید 2 آیتیں ہمارے یہاں تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کا آغاز بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اس کے بعد پھر آگے اور تیسری آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور پھر اس کے آگے آپ اندازہ فرمائیں کہ خطبہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ ایک عقل انسان سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نکاح کے فضائل پر کوئی آیت پڑھی جاتی، ایسا تو نہیں کہ قرآن مقدس میں احکامات نکاح موجود نہیں ہے، بالکل موجود ہے، یہ بھی آیت کریمہ تو پڑھی جا سکتی تھی، اللہ اکبر، آیت کریمہ یہ بھی پڑھی جا سکتی تھی کہ اے ایمان والو تمہیں پسند آئے جو عورتیں ان سے نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ آیہ کریمہ بھی تلاوت ہو سکتی تھی، اور دیگر احکامات جو ہے سورہ مومنون کے اندر یا اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر جس طریقے سے احکامات مزید موجود ہے، وہ ساری آیہ کریمہ کا جو ہے وہ ورد کیا جا سکتا تھا، پڑھی جا سکتی تھی، انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن عام طور پر خطبہ نکاح کے اندر وہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ یہ آیتیں 3 آیتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، اور جس کا آغاز ہوتا ہے ایک آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، دوسری آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تیسری آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ زیادہ تر خطبہ نکاح میں یہی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، گویا کہ اشارہ مل رہا ہے اور بھی آیت کریمہ پڑھی جا سکتی تھی، اور بھی آیات کی تلاوت کی جا سکتی تھی، لیکن آیتیں 3 پڑھی جا رہی ہے، حالانکہ کوئی چوتھی پڑھے تو کوئی حکم نہیں، ایک بھی پڑھ دے تو بھی کوئی معاملہ نہیں، لیکن پڑھنے والے 3 ہی پڑھتے ہیں زیادہ تر، اللہ اکبر، کیا پتہ چل رہا ہے 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے، تینوں کا تعلق ڈر سے ہے، تینوں کا تعلق خوف سے ہے، تینوں کا تعلق خشیت ربانی سے ہے، کیا پیغام مل رہا ہے؟ جس طریقے سے 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اشارہ مل رہا ہے انسان کی زندگی کے بھی 3 دور ہے، ایک شادی سے پہلے کا دور، ایک شادی کرتے وقت کا دور، ایک شادی کے بعد کا دور، آیتیں 3 پڑھی جا رہی ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے اے ایمان والو شادی سے پہلے بھی ڈرتے رہنا، شادی کے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اکبر، شادی سے پہلے تمہارے وجود پر خشیت ربانی کا پیرا ہو، شادی کرتے وقت بھی خشیت ربانی کا پیرا ہو، شادی کے بعد بھی خشیت ربانی کا پیرا ہو، اللہ اکبر۔ آئیے پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ خشیت کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر لوگ جو جرائم کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں، دلوں کے اندر خشیت موجود نہیں۔ اگر آج جوؤں کے اڈوں کو کوئی آباد کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے، اگر کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے، اگر آج اللہ اکبر کوئی سود کے دھندے کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی
ہو چکا ہے. یاد رکھنا سارے جرائم کی جڑ یہ ہے اللہ کی خشیت کا دل میں نہ ہونا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, اللہ اکبر, ہمارے یہاں عالم اس کو نہیں کہتے جو کسی بہت بڑے مدرسے کی سند لے کر آئے, بلکہ ہمارے یہاں عالم اس کو کہتے ہیں جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہے. اگر عالم اللہ سے ڈرتا تو پھر فرقہ کیوں بناتا؟ اشرف علی بھی عالم کہلا رہا ہے, احمد رضا بھی عالم کہلا رہے ہیں, وہ فرقے پیدا کر رہا ہے. یہ پیغام اتحاد یوں دیتے ہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن عالم نہیں ہے. اس لیے کہ عالم ہوتے تو اللہ کی خشیت دل میں موجود ہوتی, اور جب اللہ کی خشیت دل میں موجود ہوتی تو خدا کے محبوب کی بے ادبی کرتے نظر نہ آتے, خدا کے محبوب کی توہین کرتے نظر نہ آتے. پتا چلا ہر جرم کی وجہ اللہ کا خوف نہ ہونا, اللہ کی خشیت نہ ہونا, دلوں سے خوف خدا کا نکل جانا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لوگ پڑھ لکھ کر کے غم کیوں برساتے ہیں اللہ کے بندوں پر؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دل میں موجود نہیں ہے. ڈاکٹر بن کر کے کڈنی کیوں چراتے ہیں؟ دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے. اللہ اکبر, سامان میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے. پتہ چلا جس دل میں خشیت ربانی بس جاتی ہے, جس دل میں اللہ کا خوف بس جاتا ہے, پھر وہ بندہ فرشتوں سے آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اسی لیے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں. اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جاتا ہے, اللہ اس کے سر پر, اللہ رب العزت اس کے وجود پر, اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. پتا چلا اللہ کا خوف ضروری ہے سدھرنے کے لیے, سدھارنے کے لیے. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. اللہ اکبر, جو بھی نبی تشریف لائے وہ ڈرانے کے لیے آئے, وہ خشیت ربانی کا زیور دینے کے لیے آئے. اب سنو تو گویا کہ خطبے میں پڑھا جا رہا ہے اللہ اکبر کا شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرنا, شادی کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا, شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرنا. اب کیا پتا چلا شادی سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بالغ ہو جائے یا کوئی بچی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے, اب ہوتا کیا ہے, جوانی لاابالی ہوتی ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا, جوانی کے اندر جذباتیت ہوتی ہے, جوانی کے اندر بہاؤ ہوتا ہے, جوانی کے اندر اللہ اکبر چلبلا پن ہوتا ہے, جوانی کے اندر آنے والے حالات پر جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی, سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی, سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی. انسان نتیجے سے بے خبر ہو کر کے اپنی ساری خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. مطلب کیا؟ آج کل حالات کیا ہیں, فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, سیریل دیکھنے کی وجہ سے, گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر اللہ اکبر, اللہ اکبر, انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر گم ہونے کی وجہ سے آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا سارا سرمایہ لٹا بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر, وہ سب کچھ کر کے اپنی حیا, اپنی غیرت, اللہ
اللہ اکبر، اور وہ سب کچھ اپنا سرمایہ کھو دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ان کو وہ لذت نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ زندگی نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ خوشی نہیں ملتی۔ مطلب کیا؟ فلموں نے، سیریلوں نے، ناولوں نے، گندی فلموں نے، انٹرنیٹ کے جنگلات نے لوگوں کو اتنی آوارگی کی راہ پہ ڈال دیا۔ چھوٹی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں، سب نہیں بلکہ کچھ کی بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بات ہوتی ہے تو پھر بات کے طور پر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری قوم بگڑ گئی، واللہ ہرگز نہیں، آج بھی میری قوم دوسری قوم سے بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ ہم آئے ہیں اصلاح کے لیے تو دل کی بات اگر دلبر سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ دل کی بات اگر دلدار سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ اجنبیوں میں تھوڑی دل کی بات کہی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کبھی زنا، کبھی بدکاری کے اندر ڈوب جاتے ہیں، شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے۔ آیے کریمہ میں اشارہ ہو رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی اے نوجوان، اگر تو بالغ ہو چکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد تو جب زنا کے اڈے کی طرف نہ جانا، تو بدکاری کے اڈے کی طرف نہ جانا۔ کیا ہے یہ زنا؟ اب میں بار بار زنا کا نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ چھوٹے بچے اور بہنوں کا بھی خیال ہے۔ اب میں بدکاری کہوں گا تو بدکاری سے مراد آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جب دوسرے عنوان پر بدکاری کہوں گا تو اس سے مراد میری یہ ہوگی کہ مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ غلط کام کرنا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، زنا جیسی بدی کے قریب آج مسلم لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار فرما دیتا ہے، ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ نمبر 1، 3 مصیبتیں دنیا کی ہے، 3 مصیبتیں آخرت کی ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے میرے نوجوان ذرا دل کے کانوں سے سن لے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے چہرے کی رونق ختم کی جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور ختم کیا جاتا ہے۔ آج پوچھنا چاہتا ہوں، کل کا ہمارا 50 سال پہلے کا جوان 18 سال کی عمر میں اس کا چہرہ دیکھو تو کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لگتا تھا، اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی لالا نے مسکرایا ہو، اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر لالے یمن کی سرخی یاد آتی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اللہ اکبر نرگس کے پھول یاد آتے تھے، اس کے چلنے کو دیکھ کر ہرن کا چوکڑی بھرنا یاد آتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ بلا ہو زنا اور بدکاری کا آج یہ سونی سونی آنکھیں، یہ اللہ اکبر، یہ عجیب سے اللہ اللہ الجھے ہوئے بال اور یہ بے رونق چہرے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی وحشت میں مبتلا ہے، جیسے کسی قبر سے مردے کو نکال کے لایا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج سب سے زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر کسی چیز پہ خرچ کر رہے ہیں تو کاسمیٹک آئٹم پر خرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ حسن پہ خرچ ہو رہا ہے، بہت زیادہ بیوٹی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، سن لو، اگر زنا کرتے رہو گے تو کروڑوں روپیوں کا میک اپ بھی تمہیں وہ حسن نہیں دے سکتا۔ پاک دامن بنتے چلے جاؤ، خدا تمہارے چہرے کو جگمگاتا رہے۔ زمین کے اوپر بھی چہرہ جگمگائے گا، جنازے میں بھی چہرہ جگمگائے گا، قبر میں بھی چہرہ جگمگائے گا، اور میدان محشر میں وضو کی برکتوں سے چہرہ 14ویں رات کی طرح جگمگاتا نظر آئے گا۔ خوبصورت بننے کا خواب دیکھنے والوں، اچھے صابن خوبصورت نہیں بناتے، اچھے کریم خوبصورت نہیں بناتے، قیمتی اور مہنگے فیس واش خوبصورت نہیں بناتے، بلکہ فیس واش کتنا بھی استعمال کرو کچھ نہیں ہوگا۔ نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرو،
اس طرح سے جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب مومنوں سے فرما دے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں پر حیا کا پیرا بٹھا کے دیکھ، اللہ تیری آنکھوں میں بھی چمک دے گا، تیرے چہرے پر بھی چمک عطا فرمائے گا۔ تو زنا کی وجہ سے چہرے کی چمک جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، چہرے کی چمک اڑ جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول غیب کا نبی سچے سچے صادق و مصدوق فرماتے ہیں، اللہ اس کی رزق میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آج دولت کے لیے سعودی تک جانے والوں، دولت کے لیے دلی اور کلکتہ تک کا سفر کرنے والوں، دولت کے لیے دبئی تک کا سفر کرنے والوں، اپنے وطن کو چھوڑ کر دولت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، اگر زنا سے تمہارا رشتہ قائم ہے تو غیب دا نبی قاسم نعمت فرما رہے ہیں کہ جس نے زنا کیا اللہ اس کی روزی میں تنگی پیدا کر، روزی تنگ ہوگی، روزی میں تنگی ہوگی۔ اور تیسری چیز میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر کو بھی شارٹ کر دیتا ہے، مختصر کر دیتا ہے۔ چہرے کی رونق گئی، رزق سے برکت گئی، عمر کم ہو گئی۔ اور آخرت میں جو تین اس پر مصیبتیں ہیں، نمبر ایک، اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، اور وہ دائمی طور پر عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ دائمی سے مراد بہت دیر تک، بہت لمبی مدت تک، بہت دیر تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور عذاب بھی کیسا؟ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو سب کا حال برا ہوگا، لیکن وہ زانی، وہ بدی اور بدکاری کرنے والے جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، آگ کی زنجیر۔ اگر کوئی پولیس والا جیل کی کڑیاں پہنا دے جو لوہے کی ہو تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، لوگ منہ چھپا لیتے ہیں، لوگ سر نہیں اٹھاتے۔ نادان جیلوں کی زنجیروں سے اتنا شرماتا ہے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں ہوگی۔ آج کسی ہیرو اور اداکار کی نقل کرتے ہوئے، اور اگر میری بہنیں بھی اس بلا میں مبتلا ہیں، یقیناً وہ ایسی تو نہیں ہے، لیکن ان سے بھی اللہ اکبر دل سے فریاد کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری بہن، تو صنف نازک کہلاتی ہے، اگر تجھے اگربتی کا چٹکا لگ جائے تو تو بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ پیاز کے چھلکے، اللہ اکبر، پیاز کے چھلکے کاٹتے ہوئے یا پیاز کاٹتے ہوئے اگر تیری انگلی چھری سے کٹ جائے تو تو کتنا چیخ پڑتی ہے۔ اے میری نادان بہن، تو نے کسی فلم کی اداکارہ کو، سیریل کی اداکارہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اگر تو نے بھی کسی سے آنکھیں لڑا لی ہے، تو نے بھی کسی سے رابطہ استوار کر لیا ہے، تو بھی معاذ اللہ حیا کے پردے سے نکل کر بے پردگی کی طرف جا رہی ہے، تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ اکبر، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی۔ اگر یہ کوئی مقرر کہتا تو شاید ہم اس پر مبالغہ کا الزام لگاتے تھے، کسی جلسے کا ناظم کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا لیتے، اگر یہ کوئی سیاسی لیڈر محض کہتا تو ہم کہتے کہ یہ ڈرا رہا ہے، لیکن یہ وہ فرما رہا ہے جو اپنی طبیعت اور اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، میرے آقا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے نازک سے وجود پر تمہیں رحم نہیں آتا؟ او نادان، دوسروں سے نفرت کرتے کرتے کیا تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہ رہی؟ مئی کی گرمی کی تپش برداشت نہیں کر
سکتے. جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں کے بنی ہوئی زنجیریں جب زنا کی وجہ سے ہاتھ میں ڈالی جائے گی اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بدکاری کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے پیروں کے اندر اللہ اکبر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں پیروں میں ڈال دی جائے گی. اسی پر بس نہیں، آگ کا بنا ہوا کرتا، آگ کا بنا ہوا لباس ان بدکاری کرنے والوں کو پہنایا جائے گا. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کرتے کا حال یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بنا ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جل کر کے سرمے میں تبدیل ہو جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی اپنے جسم میں؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ قوت آ گئی اپنے جسم میں؟ اللہ کے بندو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے. فلم کی ہیرو کی طرح زندگی گزار کر، فلم کی اداکارہ کی طرح لڑکیاں زندگی گزار کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ اکبر. یہ حال ہوگا. اسی پر بس نہیں بلکہ میرے اور آپ کی آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوگی جنہوں نے زنا کیا ہوگا کہ اللہ اکبر ان کی شرمگاہوں پر آگ بھری جائے گی. اللہ اکبر. ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے آنکھ رو پڑتی ہے. آنکھ میں پیاس کے اگر اللہ اکبر وہ ننھے ننھے سے باریک باریک ذرات پیاس کاٹتے وقت چلے جائے آنکھ بے چین ہو جاتی ہے. آنکھ میں دھول چلی جائے آنکھ لال لال ہو جاتی ہے، آنسو بہانے لگتی ہے. ہائے ہائے. زنا کرنے کے بدلے میں، بدکاری کرنے کے بدلے میں جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت انجام کیا ہوگا، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. مگر یاد رکھنا بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا. فاروق اعظم نے اس آیہ کریمہ کو سن کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. 3 مہینے تک بخار اور بیماری کی کیفیت میں مبتلا رہے. جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے. اور جس قوم کا حال یہ کہ وہ فجر کی نماز بھی زندگی بھر کبھی نہیں پڑھتے، وہ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. ہم تو رسول اللہ کے دیوانے، ہم حضور کے عاشق. میں کہتا ہوں اگر میں کچھ کہوں تو تمہاری نظر میں برا ہوتا ہوں، لیکن آؤ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا. حضور فرما رہے ہیں جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے، حضور فرماتے وہ جھوٹا ہے. جو صبح کو فجر میں بھی نہیں اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا. عاشقوں کی تو پہچان یہ ہے اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی. ہمیں محبوب خدا سے کیسا عشق ہوا ہے کہ فجر میں اپنی نیند نہیں کھلتی. ٹرین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی، پلین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی، بچے کو اسکول اور ٹیوشن پہنچانا ہے برابر آنکھ کھلے گی، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی. کتنا ساکت کے ساتھ بہانا ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم چیٹنگ کر لیں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ تم عاشق نہیں ہو کیونکہ میں نے کسی کا دل چیٹ کر نہیں دیا. سب سے بڑا مجرم اور بد عمل تو میں ہی ہوں. میں کسی پہ کیا انگلی اٹھا سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی تھی وہ عذاب کی آیتیں سن کر 3 مہینے تک بیمار ہے، اور ہم عذاب کا ذکر سن کر کے ہنستے. مولانا ہم کو ڈرا رہے، مولانا ہم کو ڈرا رہے. کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ مولوی صاحب اتنا نہ ڈراؤ. یہاں مجھے امام المتکلمین علامہ نقوی علی خان علیہ رحمہ کا ایک جملہ بہت اچھا یاد آتا ہے.
آپ فرماتے ہیں خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قاتل جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جیسے وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے جنت دے سکتا ہے، ویسے وہ قاتل بھی تو ہے، زہر پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے۔ لیکن تو نے خدا کو قاتل جان کر کبھی زہر نہیں کھایا، اور خدا کو کریم جان کر تو گناہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کی صفت رحیمی کا تو کتنا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی صفت عفو کا تو کتنا مذاق اڑا رہا ہے۔ سن لو، اللہ کی محبت جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا، تو ڈر نہیں لگتا وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، یہ کہتے تو زنا کرتا تھا؟ بعض تو ایسے بھی بدماش وہاں ہوں گے، اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہیں مولا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ فرمائے گا اس کی زبان کو چپ کر۔ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، زبان چپ کر دی جائے گی اور کلام کریں گے اس کے اعضاء، پھر ہاتھ کہے گا مولا میں نے تو حرام پکڑا تھا، پیر کہے گا مولا میں حرام کی طرف چل کر گیا تھا، ران کہے گی میں نے زنا کیا تھا، آنکھ کہے گی میں نے پاپ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے دو فرشتے، ایک فرشتہ کہے گا میں نے لکھا تھا، میں نے سنا تھا، اللہ فرمائے گا بندے میں تیرا ہر گناہ جانتا تھا لیکن میں نے پردہ پوشی کی تھی، زمین کہے گی میں نے تو دیکھا تھا، اللہ فرمائے گا اس نے میری پردہ پوشیوں کے باوجود توبہ نہیں کی، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اس وقت ناکامیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور قوموں کی طرح ہم نہیں ہیں۔ یہ تو زنا کی بات ہوئی، دوسری بدکاری جو قوم لوط کا عمل لوگ کرتے ہیں وہ تو اور اس سے برا ہے عذاب کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے تو شیطان خدا کا غضب دیکھ کر وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے اللہ کے غضب کو دیکھ کر، اور فرشتے دیکھتے ہیں کہ ابھی آسمان زمین پہ گر پڑے گا اس گناہ کی وجہ سے، آسمان زمین پہ گر پڑے گا، آسمان کے کنارے لرزنے لگتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پہ گرے، فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کے اوپر کوئی مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ بدی کرے تو اس وقت اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے سوائے سور اور خنزیر کے، اسی لیے فرمایا گیا جو اس فعل بد میں مبتلا ہوگا وہ کہیں بھی مرے گا، اس کی قبر سے اس کو نکال کے وہاں لے جا کر پھینک دیا جائے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مطلب شادی سے پہلے ڈرو، پاک دامن رہو، لڑکے بھی رہے لڑکیاں بھی رہے۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، علامہ عثمان ابن حسن، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ دیکھو جوانی دیوانی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر دونوں میں کوئی ایک اللہ سے ڈرے تو لڑکیاں بھی پھسل نہیں سکتی، لڑکے بھی پھسل نہیں سکتے۔ شادی سے پہلے پاک دامن رہو۔ ایک بات یہ بھی کہوں، جو شادی سے پہلے پاک دامن رہے گا اگر مرد ہے تو اللہ اس کو پاک دامن بیوی دے گا، اور عورت ہے تو اللہ اس کو شوہر بھی پاک دامن دے گا۔ اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو توبہ کر لی تو بھی اللہ پاک دامن دے گا، اور توبہ نہیں کی ذمہ دار تم ہو، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اہل علم کے لیے، البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہہ دیا گیا جو چاہے کر، جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ کسی کی تھالی چھوٹی کرے گا، کسی کا برتن چھوٹا کرے گا، تجھے بھی چھوٹا ہی برتن ملنا ہے، چھوٹا برتن تجھے بھی ملنا ہے، یاد رکھنا۔ اس سے بڑھ کر کیا کرنا،
لیکن سچی جو توبہ کر لے اللہ توبہ کا قبول کرنے والا. صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں کیا دیکھو پہلے کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی, آج تو ذرا سی کسی کے حسن کی تعریف کر دیا ایسی بولی بھالی کہ سب کچھ لٹا بیٹھی الا ماشاءاللہ. علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ حسن نام کا ایک جوان گھر والوں نے کہا بیٹے جاؤ بازار سے کچھ لے آؤ. بازار گئے, دیکھا خوبصورت سی لڑکی ہے. اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی حسن کی تعریف کر دی. حسن کی تعریف کی. اس لڑکی نے کہا اے جوان اللہ سے ڈر. حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اللہ سے ڈر یہ جملہ میرے دل پر کوئی اثر نہ کر سکا کیونکہ میں سمجھ بھی نہ سکا, اتنا ڈوب چکا تھا. دریائے حسن میں ایسا غوطہ تھا کہ مجھے خیال ہی نہ کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے. میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت. اس نے کہا رک میں تیرے حسن تیری محبت کا بھی علاج کرتی ہوں. گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا اے لڑکے ابھی ایک لڑکی کا کہ حسن اور آنکھوں کی تو نہیں تعریف کی. کہا میں نے کہ میں خوش تھا کہ محبت کا پہلا تیر نشانے پہ جا کے لگا. تو کہا کہ اس نے تجھے تحفہ دیا. میں نے جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی, اس سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا یہ چٹھی ہے. چٹھی دیکھا تو اس پہ لکھا تھا اے لڑکے تو نے کہا میری آنکھیں خوبصورت ہیں, مطلب یہ کہ میری خوبصورت آنکھیں لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے. یہ میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے بھیج دی, مجھے بھول جانا. میں اندھی بن کے رہ تو سکتی ہوں لیکن پاپی بن کے نہیں رہ سکتی. یہ آنکھیں اٹھا جا, اب مجھے کبھی یاد نہ کرنا. حسن کہتے ہیں میں رونے لگا, یا اللہ میرے ایک فکرے نے, میرے دو فکروں نے کسی کو اندھا کر دیا, کسی کی زندگی ویران کر دی. اب اتنی خوبصورت لڑکی اندھی ہوگی, اس کے ساتھ کون رشتہ کرے گا, کون نکاح کرے گا. ایسے میں یہ سوچتے ہوئے گھر آیا, روتا رہا. روتے روتے خیال آیا حسن یہ کیسی توبہ ہے کہ دل دکھاؤ بندوں کا معافی مانگو اللہ سے. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ تو یہ ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگ, جس کا دل دکھایا, جس کا نقصان کیا اس سے بھی معافی مانگ. میں اس کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا جنازہ اٹھ رہا تھا. لوگ سوگوار تھے, لوگ غم میں ڈوبے تھے. میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے تو کہا یہ کسی بزرگ کا نہیں, یہ قوم کی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. سنا کسی منچرے نے اس کے حسن کی تعریف کر دی, اس نے غیرت میں آ کر کے آنکھ کاٹ کر کے بھیج دیا. اس کو آنکھ کاٹ کر دے تو دیا جذبات میں, لیکن برداشت نہ کر سکی. دن بھر تڑپتی رہی, رات بھر تڑپتی رہی, حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں جان دے دی, دم توڑ دیا. اسی بیٹی کا جنازہ اٹھایا. حسن کہتے ہیں کہ حسن تیرے فکروں نے کسی کی آنکھ نہیں کسی کی جان لے لی. اس دن حسن نے عہد کیا مولا توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کوئی لڑکی تو لڑکی, کسی لڑکے پر بھی میں جان بوجھ کر نظر بھر کے نظر نہ ڈالوں. اور جب توبہ کی تو پھر توبہ کے بعد مولا علی جیسا پیر استاد اور مربی نصیب ہوا, اور پھر اسی ہستی کو لوگوں نے سیدنا امام حسن بصری کے نام سے جانا. عثمان ابن حسن نے کہاں تک انصاف کیا میں نہیں جانتا, لیکن ان پر اعتماد کر کے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی. قوم کی بیٹیاں کل تک اتنی باغیرت تھی کہ کسی بیٹی کی استقامت کسی جوان کو ولایت کی منزل تک لے جانے کے لیے کافی ہو رہی تھی. اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو, کوچنگ میں جا رہی بے پردہ, کالجوں میں جا رہی بے پردہ, ڈگریاں لینے کے لیے بے پردہ. میں نے کہا آگ لگے ایسی ڈگری کو, آگ لگے ایسی ترقی کو جو اسلامی غیرت اور حمیت کی قربانی دینے کے بعد ملے. ساری ڈگریاں بعد میں ہیں, رسول اللہ کی وفا کی ڈگری پہلے ہے, حیا پہلے ہے, غیرت پہلے ہے. بلکہ میں تو مسلمانوں سے کہتا ہوں اگر تمہاری بیٹیاں بے پردہ ہو کر تعلیم حاصل کرے تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ جتنا عرف میں تم قوالوں پہ لٹا دیتے ہو, اگر اتنی رقمیں بچا لو. جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تم منگنی پر فضول خرچیاں کرتے ہو, 10 لاکھ کے کوئی حیدرآباد میں, کوئی دلی میں, کوئی بنگلور میں, کہاں 10 15 لاکھ کے صرف ہال کرتے ہیں. کاش کہ اگر یہ رقمیں بچ جائیں
عرس کی فضول خرچی، شادیوں کی فضول خرچی، ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایڈ کر لے مجھے معاف کرتے ہوئے، چونکہ میں علیمیہ کے دامن میں کھڑے ہو کر کے مبلغ اسلام کے لگائے ہوئے درخت کے نیچے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے حق بات کی تائید کی جائے گی، مجھے روکا ٹوکا نہیں جائے گا۔ اب میں کہتا ہوں عرس کی فضول خرچی بھی ختم ہو اور شادیاں کی فضول خرچی بھی ختم ہو، لیکن جلسوں کی فضول خرچیاں بھی ختم ہو اور اس کو تعلیمی اداروں پر لگایا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں کہتا ہوں علیمیہ جیسے ایک نہیں، ہندوستان میں سینکڑوں اداروں کی بہاریں نظر آئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت معاشرہ۔ مجھے پتا ہے میرے جیسا آدمی عرس اور شادی پر تو بول جاتا ہے، جلسے پہ اس لیے نہیں بولتا کہ جلسے سے میرا تعلق ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے جلسوں کی فضول خرچی پہلے ختم نہیں کی تو شادی اور عرس کی فضول خرچی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جلسے میں بولنے والا باعمل نہیں ہوگا۔ جب وہ خود کہے گا کہ مجھے جب تک 50,000 میرے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالو گے میں نہیں آؤں گا، تو دین بیچنے والوں نے پھر انقلاب کون سا بپا کیا؟ انقلاب تو مبلغ اسلام عبدالعلیم جیسے بے نفس لوگوں سے آتا ہے، انقلاب تو قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی جیسے لوگوں سے آتا ہے کہ پوری دنیا میں گھومتے رہے مگر خود کا گھر بھی نہ کر سکے، اس لیے کہ جانتے تھے اللہ پر چڑیا کوے گھونسلے بناتے ہیں، عقاب کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر دشائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ مطلب مراد نہ لیا جائے کہ جو علماء اور خطبہ گھروں میں رہتے ہیں وہ کوئی چڑیا کو پہ ایسا مفہوم مختلف مراد نہ لیا کرے، لیکن اگر دین بیچ کر کے گھر بنانا پڑے تو پھر وہ چڑیے کو ہوگا، ہاں لیکن اگر قدرت عطا کر دے تو پھر بات دوسری۔ ہاں مگر دیکھو عبدالعلیم صدیقی کا نتیجہ بتا رہا ہے مبلغ اسلام کا کہ زمین پہ خود کا گھر نہیں بنایا، پھر آخری میں خدا نے کیسا قیامت تک کے لیے ٹھکانہ عطا کر دیا کہ اگر آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ المبلغ اسلام کہاں ہے تو میں کہوں گا کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو جنت البقیع میں سو رہے ان کے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ جنت میں ابھی بھی جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول کے قدموں کا پورا بقیع نبی کے قدموں میں ہے، رسول اللہ کے قدموں، یہ صلہ وفاؤں کا ان کو ملتا ہے جو خلوص کے ساتھ۔ تو میری گزارش ہے کہ جلسوں کی فضول خرچی بھی بند کی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنی دور سے بلو قادری ہی کو بلایا جائے، مسجد کا امام بھی خطابت کر سکتا ہے۔ آپ میں تو یہ کہتا ہوں گویوں کو بلاتے ہو 50,000 دیتے ہو اور مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تمہیں بخار آتا ہے اور پھر کہتے ہو یہ 2 کوڑی کا مولوی 2 کوڑی کا مولوی، جج آ جائے تو شادیوں میں ان کے کھڑے رہتے ہو، وکیل آ جائے تو کھڑے رہتے ہو اور امام کے لیے توجہ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ 2 کوڑی کا مولوی ہے۔ کبھی پتا کیا مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولوی کا مطلب ہوتا ہے لغت میں مولا والا، اس کو اللہ والا بھی کہتا ہے اور 2 کوڑی کا بھی کہتا ہے۔ جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہوگا؟ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں غصے میں تو نہیں آتا، لیکن یہاں مجھے غصہ آتا ہے کہ تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس مولوی نے ایجاب و قبول کرانے کا احسان نہ کیا ہوتا، تیرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوا ہوتا اگر اسی مولوی نے نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، 4 چنندہ شعر سننے کے لیے ہم 50,000 دیتے ہیں،
لیکن مہینے مہینے بھر محنت کرنے والے فجر وہی، ظہر وہی، عصر وہی، مغرب وہی، مکتب وہی، اذان بچوں کے کان میں وہی، جنازہ وہی. جب یہ کہتے ہیں تو میرے کچھ دوستوں کو غصہ آتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یاد رکھنا، جب تک حق نہیں بولو گے اس وقت تک حق تک پہنچ نہیں سکتے. تو شادی کی فضول خرچی بھی ختم ہو. اور جہاں تک اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے مخالف ہے، واللہ کبھی نہیں. اور شام سنی وہی کا مقدر ہے، لیکن جتنا غوث پاک نے کیا، غریب نواز نے کیا، محبوب الہی نے کیا، مخدوم اشرف ہمارے مخدوم سمنانی نے کیا، جو باتیں ہمارے بزرگوں نے روا رکھی بس وہ ہے. بات میں جو تم ایڈ کر رہے ہو سوائے مذاق بننے کے کچھ اور نہیں. اس لیے کہ اللہ والوں کی محبت جتنا وہ لوگ جانتے تھے اتنا ہم نہیں جانتے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جلسوں کی بھی میں تو دیکھتا ہوں کہ ابھی یہاں تو دیکھ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے، پتہ شاید ایسا ہی ہو جیسا دیکھ رہا ہوں. ورنہ ایک جلسے میں ایسا ہوتا ہے کمیٹی کے اگر 100 لوگ ہیں تو 100 کے 100 لوگ خطیب ہار پہنائیں. اگر ایک ہار 50 روپے کا بھی ہوا تو 100 لوگوں نے جو ہار ایک خطیب کو پہنائے کتنے ہو گئے. اور محلے کے اندر ابھی بھی کوئی بیوہ ایسی ہے کہ جس کو اوڑھنے کے لیے پھٹے دوپٹے کے سوا کچھ نہیں ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یتیم اور بیوہ آہ بھرتے ہیں تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے. میرے عزیز میرے بھائیوں، ہمیں تعلیم کے نام پر آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اپنے کالجوں میں تمہاری بیٹیاں نہیں پڑھائیں گے. آپ یہ کہیے ہم اتنے کیپیبل ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے یہاں بھیجیں گے نہیں انشاءاللہ، لیکن ہمیں اس پر پلان کرنا ہوگا. اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس مال نہیں. میں کہتا ہوں واللہ ہرگز نہیں. سنی قوم کے پاس تو اللہ نے دیا بھی ہے. اور ایک بات یہ کہتا ہوں، سنی قوم جتنا قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہے اتنا کسی قوم کے اندر جذبہ نہیں ہے. بس بات اتنی ہے اب لینے والوں کی دیانت داری پر ہے کہ لینے والے دیانت داری کے ساتھ خرچ کہاں کریں. بس بات اتنی ہے. مسلمانوں آؤ کچھ سوچیں، کچھ غور کریں، کچھ فکر کریں، کچھ خیال کریں. یاد رکھنا مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے یہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا. مجرم کوئی بھی ہو، میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، علی میاں کے لگے ہوئے اس درخت کے سائے میں کہہ رہا ہوں، اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم ہوتا ہے اللہ اس کو جرائم کی سزا یہ دیتا ہے کہ صرف ہفتے کے دن نبی کے بیٹوں نے، میں تشریح کے ساتھ بات کروں، سنیچر کے دن نبی کے بیٹوں نے مچھلی کا شکار کیا. اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کے منہ سور اور بندر کی طرح کر کے بتا دیا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم ہوگا تو ہم سزا دیں گے. لوگوں کے تو نبی کے بیٹے ہونے میں آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن جن کے چہرے خدا نے سور اور بندر کی طرح کیے ان کا نسب نامہ قرآن بیان کرتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعقوب کے بیٹو. یعقوب تو نبی تھے نا علیہ السلام. یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کے چہرے مسخ کرنے کی بات کہی گئی. اور ہمیں عبرت کے طور پر یہ تعزیانہ دیا گیا اگر بنی اسرائیل آل پیغمبر مجرم ہو جائیں تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے جا سکتے. ہم کس کھیت کی مجرم؟ یہ بالکل سچی بات ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں غوث پاک سے وابستہ ان کا مرید اور غریب نواز سے وابستہ ان کا مرید ہوں، میرے عزیز پیری مریدی اس وقت کام آئے گی جب آپ مرشد کے نقش قدم پہ چلو گے. آپ نے کوئی اور راستہ ایجاد کر لیا تو آپ یاد رکھنا ان لوگوں کو نبی کی اولاد ہونا کام نہ آیا. حالانکہ خاتم النبیین کے لیے مسئلہ الگ ہے، وہاں پھر اعلان ہے الا نصبی و سبابی، اس کو تو یہاں چسپا نہ کریں. لیکن اولاد بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آل یعقوب کو سور اور بندر کی طرح کیا کہ نہیں؟ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی یہاں تو ایک بات اور نکل کر آتی ہے. تفسیر اٹھا کر دیکھیں، بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے تھے. 3 گروپ ہو گئے تھے. نمبر 1 ایک گروپ وہ تھا، کون سا گروپ تھا وہ؟ ایک گروپ تھا شکار کرنے والا مجرم، دوسرا گروپ تھا شکار نہ کرنے والا، تیسرا گروپ بیچ کا تھا، وہ شکار نہیں کرتا تھا. لیکن یہ جو پہلا گروپ تھا آپ اس کو آج کے دور کے حساب سے اپنے ذوق پر یہ کہہ سکتے ایک کٹر لوگ تھے. کون لوگ تھے؟ کٹر لوگ تھے. کہا تم شکار کرتے ہو جاؤ، تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سلام کلام سب نہیں. وہ مجرم تھے، یہ کٹر تھے. بیچ والا صلح کلی تھا.
کہ ہم شکار نہیں کریں گے لیکن تم سے سلام کلام اور میل جول بھی بند نہیں کریں گے. تو اس کٹر گروپ نے کہا تم بھی جاؤ, ہم تمہارا بھی کاٹ کرتے ٹھیک. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جب دونوں کو الگ کر دیا تو جو مجرم گروہ تھا وہ تو سور اور بندر کی طرح ہوا, لیکن جو صلح کلی تھا وہ بھی سور اور بندر کی طرح ہوا. حالانکہ وہ مجرم نہیں تھا بظاہر, کیونکہ وہ شکار نہیں کرتا تھا, مگر جو شکار کرتے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا اور اس کی اس گندگی سے وہ نفرت بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو, توجہ, گناہ نہ کرو اور گنہگار کی ہاں میں ہاں ملاؤ, اس کا گناہ کو برا نہ جانو, تو تم بھی گناہ کرنے والے کی طرح. لیکن اب یہ نہیں, یہ صلح کلی نہیں جس کو آپ نے بہت عام گالی بنا رکھا ہے. صلح کلی کا مطلب وہ کہ جو سب کو صحیح سمجھے. سب سے بدترین فرقہ دنیا کا صلح کلی ہے, کیونکہ شیعہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے, سب کو ناحق سمجھتا ہے. غیر مقلد اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے, سب کو ناحق سمجھتا ہے. دیوبندی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے, سب کو ناحق سمجھتا ہے. سنی بھی الحمدللہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے, سب کو ناحق سمجھتا ہے. لیکن صلح کلی ایسی بیماری ہے جو سب کو حق پہ سمجھتا ہے. تو اب جب تک آپ کو یہ تحقیق سے پتہ نہ ہو جائے کہ یہ بندہ سب کو صحیح سمجھتا ہے, اس وقت تک آپ اس کو صلح کلی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اس کو صلح کلی کہو گے تو سمجھنا پھر انجام کیا ہوگا. میں تو صوفیہ کا غلام ہوں, میں کوئی دارالفتہ لے کر کے نہیں بیٹھا. اگر آپ کو بات کرنا ہے تو یہ بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے کہ جب کفر کی بدترین قسم کا نام صلح کلی ہے. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہی لکھا ندوہ کے موقع پر کہ بدترین بیماری ہے یہ. تو پھر پوچھے نا کہ جب اتنی بدترین گالی آپ کسی سنی کو دیتے ہیں تو پھر آپ کس خانے میں رکھیں گے؟ اس کا خیال کریں. آپ پوچھیں ان فقہا سے, مفتیان کرام سے, اگر وہ لوگ جو اپنے جلسوں میں شعر پڑھتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, اگر آپ ان کو بھی صلح کلی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کتنا بڑا جگر کر رہے ہیں اور اب اپنی آخرت کا کیسا جنازہ نکال رہے ہیں. یاد رکھیں, آپ بات کریں تو سنبھل کر کے کریں, اس لیے کہ آپ کے منہ میں زبان ہے لیکن ایک دن قدرت کی عدالت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا, میں بات ختم کروں اس لیے کہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے, کیونکہ سبق سننے والے لوگ اگر اتنے باذوق ہوں تو پھر سبق سنانے کا انداز بھی کچھ نرالا ہونا چاہیے. لیکن مجھے 12 بجے ممبر چھوڑ دینا ہے, تو اول چیز نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو. ایک ہوگی نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے. اب نکاح کرتے وقت اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب, اب اس کو بھی تھوڑا سا سن. مطلب رشتہ طے کرو, رشتہ طے کرنے سے لے کے نکاح کی تقریبات تک بدعات نہ ہو, خرافات نہ ہو, سنتوں پر عمل ہو, اور اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے سے منع کیا اس سے رکو, اور جہاں حکم ہے وہاں خرچ کرو, یا جہاں اجازت ہے خرچ کرو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سب کے یہاں جا کے ولیمہ کھائیں گے اور خود کے بیٹے کا ولیمہ نہیں کریں گے, بولیں گے کہ سادگی سے نکاح کرنا سنت ہے. حالانکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 11 ولیمہ فرمائے خود کے. کوئی ولیمہ پنیر پر بھی فرمایا, کوئی ولیمہ ستو پہ بھی فرمایا, کوئی ولیمہ کھجور پر بھی فرمایا. لیکن جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا آسمانوں پر, جب ولیمہ فرمایا تو پھر بکری ذبح کر کے بکری کا سالن اور روٹی بنائی اور پھر پورے مدینے کے صحابہ کو بلا کر کے کھلایا. اب گویا کہ بتایا تیرے حالات کیسے ہو اس کے مطابق ولیمہ کر. اگر تو بہت پاورفل اور کیپیبل نہیں ہے تو ستو کھلا کے بھی کر سکتا ہے, پنیر کھلا کے بھی کر سکتا ہے, کھجور کھلا کے بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اگر تجھے دولت دی ہے تو پھر سید الطعام بکری کا گوشت کا سالن بھی بنا, اور پھر جتنوں کو بلا سکتا ہے اتنوں کو بلا کر. یہ بھی ہونا چاہیے, ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں. دراصل معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ بدعقیدوں نے بہت سی کی شکل بگاڑی. وہ تو کہتے ہی ہیں بیچارے کہ رسول اللہ بہت غریب تھے بیچارے, وہ اسی لیے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. ان بیچاروں کو کیا سمجھ میں آتا ہے, جو بیچارہ ان کو کہتے ہیں جو سارے بیچاروں کا چارہ ہے. اور خدا کی عزت کی قسم رسول اللہ سے بڑھ کر اللہ کی کائنات میں, خدا کی مخلوق میں حضور سے بڑھ کر نہ کوئی مالدار ہوا ہے, نہ کوئی ہوگا, نہ ہو
आदम किसका है? तेरा तेरा। मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा रंग। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में? हुजूर से पढ़कर कोई मालदार नहीं, उठाकर सही सीरत पढ़ ले। जाहिरी जिंदगी में भी जितनी जमीनें रसूलुल्लाह के पास थी किसी के पास नहीं। एक साहिल को जंगल भर भर के बकरियां दे रहे हैं। साहिल आकर के कहता है लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद माला माल कर दिया करते। आप बताएं जंगल भर एक बकरी देना आज के मालदार जिनकी फैक्ट्रियां चलती है, वो जल्दी किसी साहिल को बकरी उठा करके नहीं देते। हुजूर जंगल भर भर कर दिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी पेवन वाला लिबास भी पहना, फिर सीरत उठा के देखें, कभी कभी 27 ऊंट देकर एक जुब्बा भी खरीदा। हुजूर के यमनी जुब्बे भी थे, यानी यमनी जुब्बे का मतलब ये कि विदेशी मुल्क के जुब्बे भी हुजूर पहन रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मगर सिर्फ पेवन वाला क्यों पहना? पेवन वाला इसलिए पहना कि मुझ जैसे गरीबों के लिए सुन्नत हो जाए, और यमनी जुब्बे इसलिए पहना कि अल्लामा शफीकुर रहमान जैसों के लिए भी सुन्नत हो। भाई मेरी गुर्बत पर सुन्नत का पर्दा डाल दिया। अमीरुल कादरी फटा हुआ पहन के आए तो कोई गुर्बत का मजाक न उड़ाए, बल्कि कह के देखो कितना प्यारा बंदा है, महबूब की सुन्नत पे अमल कर रहा है। और अल्लामा शफीकुर रहमान कीमती पहन के आए तो कोई मगरूर न कहे कि कितना प्यारा बंदा, ये भी सुन्नत पे अमल कर रहा है। क्योंकि नबी जैसे गरीबों के नबी है वैसे वो मालदारों के हुजूर ने दोनों के लिए सुन्नत बना। सत्तू पे वलीमा इसलिए किया कि गरीबों के गुर्बत पे सुन्नत का पर्दा आ जाए, और बकरी का गोश्त खिला के वलीमा इसलिए किया कि मालदारों को भी उसमें तो करते वक्त निकाह करते वक्त अल्लाह से बैंड बाजा नहीं बजाना, डीजे नहीं बजाना, पटाखे नहीं फोड़ना। पटाखे नहीं फोड़ना, लोग कहते हैं पटाखे इसलिए फोड़ते कि निकाह का ऐलान कर रहे हैं, ये ऐलान बचा था। बल्कि मैं तो कहता हूं कि शायद तुम बता रहे हो जैसे जहां से लाए हो वहीं खर्चा कर दो, कहीं ऐसा तो नहीं है? लोगों के दिलों को आग लगा लगा करके कमाया है, तो अब यहाँ भी आग लग रही है। ऐसा मत करो, अपने माल को आग न लगाओ। पटाखे का हमारे यहाँ क्या तस्वुर है? ऐसा नहीं होना, बल्कि बड़ी माजरत के साथ दिल जलता है। लोग तब तो मिलादुल नबी में भी पटाखे फोड़ रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। रहमतुल लिल आलमीन क़यामत के वक्त ये खुराफात, उलमा अहले सुन्नत ने कभी खुराफात की नताइज किए न कर सकते। जितना शरीयत इजाजत देती कहीं भी उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो। जितना बुजुर्गों ने इजाजत दी उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो। फिर बेटी का रिश्ता भी करो तो मैं बेटे का रिश्ता भी कर दूं, अल्लाह से डरते हुए। एक बात कहता हूँ, आज हर आदमी रट लगाता है बेटिया को रिश्ता नहीं आता, बेटे को नहीं आता। लेकिन क्यों पड़े हुए हो कि बिरादरी में आए तो देंगे? क्यों पड़े? मुसलमान है, कोई आर वाला मामला नहीं है, दे दो। सिर्फ इतना देखो कि मोमिन है कि नहीं, ईमान वाला है कि नहीं। हर आदमी अपनी बिरादरी लेके बैठा है, जबकि मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। अगर बिरादरी में मिलता है तो करो, नहीं बिरादरी में मिलता है तो फिर जहां मिलता है वहां कर दो। आर की बात अगर नहीं है तो अच्छे से कर दो। बिरादरी के चक्कर में कहां पर जारी बात पता है, लेके बैठते जब फिर किसी सुन्नी के यहाँ का रिश्ता नहीं आता तो फिर बदअकीदों में बेटियां देती, बदअकीदों में बेटा। और फिर क्या पढ़े कब्र फरसा कहते मौलाना से सब लिखा तो आपको पढ़ाना है, क्यों? अला मैं तो वहां से ला रहा हूँ बेटी, तो आपको चलना पड़ेगा। अरे भाई वहां से क्यों ला रहेगा, अपने सुन्नी बना लेगा। तो तू कितना कलमा याद कर चुका जो उसको सुन्नी बनाएगा? तुझे तो कलमे का तर्जुमा आज तक याद नहीं हुआ, अब तू उल्टा हो रहा है। नहीं हंसने की बात नहीं, अफसोस की बात है। सुन्नी बना ले, कौन सा सुन्नी बनाएगा? तुझे कितने अहले सुन्नत के अकीदे मेरे भाई याद है? चल ठीक है, अगर तू लाकर सुन्नी बना भी ले तो क्या तेरा पोता जो पैदा होगा तो उसके बाद अकीदा बाप को नाना न कहेगा? जब वो बीमार पड़ेगा तो क्या तेरी सुन्नी बहू सुन्नी बनने के बाद उसको अकीदा गुस्ताख रसूल की इयादत के लिए न जाएगी?
تیرا بیٹا داماد بننے کے بعد اس کے جنازے میں شریک نہ ہوگا؟ نہیں. ایک بات یاد رکھنا، مسلک پہلے نمبر پر ہے، برادریاں بعد میں. کوئی دولت مت دیکھو، کوئی مال مت دیکھو. بدعقیدوں کے یہاں نہ بیٹیاں دو نہ بیٹیاں دو. حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا؟ بہت خوبصورت بات فرمایا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ اپنا مسلک ہے، مسلک کا خیال کرو، ورنہ عاشق رسول بھی بنو گے، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام بھی پڑھو گے، بدعقیدوں میں برادری کی بنیاد پر رشتہ داریاں بھی کرو گے. تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو، اور جب نکاح کر لو بات سمیٹ لو. نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرو. اب نکاح کے بعد اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ بیوی کے حقوق ادا کرو. جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جیسی قیمت کا لباس تم پہنو ویسی قیمت کا لباس اس کو پہنو. رات رات بھر گیم مت کھیلو، موبائل لے کے مت بیٹھو، انٹرنیٹ پہ مت بیٹھو، فیس بک پہ مت بیٹھو. اس کا حق ہے، اس کے ٹائم کے وقت اس کو ٹائم دو. بلکہ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر بیوی کی حق تلفی نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے ایسی نفل نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی. ایک صحابیہ کا نکاح ہوا، اللہ کے رسول نے چند دن کے بعد ان سے پوچھا کیسی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر بہت نیک ہے. توجہ کریں، کیسی بیٹی ہے وہ کہ شکر کے پردے میں کس شان سے شکایت کر رہی ہے. فرماتی عرض کرتی حضور میرے شوہر بہت نیک ہے، پوری رات مصلے پہ گزار دیتے، میرے اور آپ کی طرح کوئی ظاہر بھی ہوتا. تو کہتا ماشاء اللہ، اللہ تجھے مبارک کرے، لیکن جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے شکر کے پردے میں شکایت کیسے چھپ سکتی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا بلا اس کو. جب وہ آئے فرمایا کیا تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے آگے ڈر کی بات، کیا تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اس کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں. فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتے، رات رات پر تم مصلی پر کھڑے رہتے ہو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. اور حضور نے ان کو رات بھر مصلی پہ کھڑے رہنے سے روک دیا کیونکہ بیوی کی حق تلفی ہو رہی تھی. اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، اگر رات بھر نفل پڑھنے سے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو حضور رات بھر کی نفل نماز سے روک دیتے ہیں. جو نوجوان پوری رات موبائل لے کے بیٹھے ہیں، پوری رات بیوی سے گفتگو بھی نہیں ہوتی، بات بھی نہیں ہوتی، وہ سسکتی اور تڑپتی رہتی ہے اور کروٹیں بدلتی رہتی ہے. جب نفل نماز سے روکا گیا پوری رات سے کہ بیوی کی حق تلفی نہ ہو تو موبائل کا استعمال کی اجازت ہے کس پر بھی. رات پر واٹس ایپ چلانے کی 4:30 بجے دیکھو تو آن لائن، 3:30 بجے دیکھو تو آن لائن، 3 بجے دیکھو تو ہر وقت تم آن لائن. ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی، اپنی اعمال کا احتساب کرو. یہ محفل لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہے، یہ محفل جو وہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفل منورنجن کے لیے نہیں ہے، یہ محفل تو احتساب کے لیے ہے. سوچو تو صحیح اللہ کو کیا جواب دو گے. تمہاری بیویوں کا تم پہ حق ہے، ان کو وقت دو، ان کو ٹائم دو. لیکن یاد رکھنا، یہ تو میں نے حدیث پڑھی مفہوم کے طور پہ. آج کل یہ بھی شکایتیں سننے میں آ رہی ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی جب وہ ناجائز تعلقات کا شکار ہو رہی ہے. اس میں قصوروار میں مردوں کو مانتا ہوں، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، جو بیوی کو وقت نہیں دیتے، پھر ایک وقت آتا ہے شریف ہوتی ہے تو صبر کر جاتی ہے، چنچل ہوتی ہے، باکپن ہوتا ہے، اور پھر بے باکی ہوتی ہے تو قدم کہیں نہ کہیں اٹھنے لگتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے اپنی خواتین کو ٹائم دو. ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام تو سفر بھی ازواج مطہرات کے بغیر نہیں کرتے تھے. حضور کا کوئی سفر ازواج مطہرات کے بغیر آپ کو نظر نہیں آئے گا. سفر حج میں سب کو ساتھ لے گئے، جنگ کے سفر میں بھی باضابطہ قرعہ ڈالا جاتا تھا، ساتھ میں کون سی ام المومنین جائے گی. کتنی حیرت کی بات ہے، حضور سفر جنگ میں بھی، جہاد کے سفر میں بھی ازواج کے بغیر نہیں جا رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ایک ہی بستر پہ وہ لیٹے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. سوچو کیسی آگ لگے گی، کیسا طوفان ہوگا، کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرو.
भरपूर वक्त दो अपनी औरतों को, लेकिन वक्त किस तरीके से दो, जैसे हुजूर ने दिया। सीरियल देख करके टाइम मत दो। कुछ लोग तो फख्र से कहते हैं मौलाना घर में तो मेरी इतनी धाप है, जैसे मेरे जूते की आवाज आती है मेरे बच्चे दबक जाते हैं, मेरी बीवी तो मुंह उठा करके देख नहीं सकती। मैंने कहा तू शौहर नहीं, तू जालिम है, जालिम है, तू बहुत बड़ा जालिम है। हलाकू चंगेज खान तेरे पीछे है और तू उनके आगे है। कहा वो कैसे? मैंने कहा वो शौहर नहीं जिसको देख करके बीवी दबक जाए, जिसको देख करके बच्चे दबक जाए। तू जा करके डांट रहा है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, इसलिए खौफ और दहशत का माहौल है। ऐसे घर में फिर औरतें तमन्ना करती कि कोई काम आए, बेचारा जल्दी घर के बाहर जाए। बच्चे तमन्ना करते कोई काम है, अब्बू जल्दी से बाहर जाए। लेकिन ये इस्लामी शौहर नहीं होता। इस्लामी शौहर वो होता है कि वक्त हो तो बीवी इंतजार करे, मेरे गुलिस्तान का गुल किस तरह मेरी खुशियां लेकर के मेरे आंगन में जलवतर होगा। कब वो आएगा कि दिल मुस्कुराएगा, ज़बान पे अल्लाह अकबर मोहब्बतों के जुमले आएंगे और खिलखिला करके दीवार शिकन कहने लगेंगे। ये तबीयत होती है। बच्चे तमन्ना करें अब्बू कब आएंगे, तो उछल उछल कर बाप के सीने पर छलांग लगाएंगे। ये घर का माहौल होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर का माहौल ये था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से कहते थे, आयशा जरा जमाने जाहिलियत का वो फुला शायर था ना, उसने वो शेर का तो जरा वो सुनाओ पढ़ करके। अम्मा आयशा पढ़ करके सुनाती थी। कभी सफर में ये होता था, फरमाते थे चलो आज हम दौड़ लगाएंगे, और उम्मतुल मोमिनीन के साथ हुजूर हालत सफर में कभी दौड़ लगाते थे, कभी वो आगे निकल जाती थी, कभी हुजूर आगे निकल जाते थे। जिसके आगे जिब्रील न निकल सके, मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहें हसरत के बलबले थे। जहां जिब्रील के पर थकते हैं वो रसूल अज़वाज पाक के दिल को खुश करने के लिए पीछे होके उनको आगे कर देते हैं और फरमाते हैं पहले हम आगे निकले थे, आज तुम आगे निकल करके बराबरी हो गई। सोचो तो सही उनकी मुस्कुराहटों का, उनकी तबीयतों का आलम क्या होता होगा। आका अलैहिस्सलाम अज़वाज पाक को अलकाबात से पुकारते थे, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा, कभी हुमैरा, बल्कि हुजूर कभी उनसे नहीं लड़ते थे, कभी डांटते नहीं थे। अज़वाज पाक कहती हैं हुजूर ने किसी बीवी को डांटा ही नहीं, बल्कि हम लोगों का हाल ही होता था, खुद ही लड़ती थी, खुद ही नाराज होकर बैठ जाती थी। लेकिन हुजूर की शांति के हुजूर हमें मनाने के लिए आया करते थे। पता चला मर्दों का काम रूठना नहीं है, रूठना औरतों का काम है और मनाना मर्दों का काम है। मनाना मर्दों की शान है। और फरमाती है आका मुझसे कहते हैं आयशा जब तू मुझसे नाराज होती तो मुझे पता चल जाता है। मैंने पूछा कैसे पता चलता है, तो आका ने फरमाया जब तू कहती है ना रब्बे मोहम्मद ने ऐसा किया, रब्बे मोहम्मद ने ये किया, रब्बे मोहम्मद ने वो किया, समझता हूँ कि तू बहुत खुश है। लेकिन जब तू कहती है ना रब्बे इब्राहिम ने ये किया, रब्बे इब्राहिम ने वो किया, रब्बे इब्राहिम ने फरमाया, जब तू मोहम्मद की बजाय इब्राहिम इब्राहिम कहने लगते तो समझ जाता हूँ कि तू नाराज हो गई है। फिर हुजूर मनाते, उम्मुल मोमिनीन कहती जब मनाने आते थे फिर हम नाज करते थे। आखिरकार हुजूर मेरी कान की लो पकड़ करके उंगलियों से दबा के कहते थे ओ नन्नी मुन्नी आयशा, तो मैं खुश हो जाया करती। ये घर का माहौल था। आज घर के अंदर तूफान बप्पा कर रखे, यानी सीरियल देख के जिंदगी गुजार रहे हो। एक आखिरी बात बस करूं, हुजूर के घर का माहौल कितना खूबसूरत है, तसव्वुर नहीं कर सकते आप, तसव्वुर नहीं। आजकल तो ये हाल है दकियानुसियत का, जब तक घर के मर्द नहीं खा लेंगे उस वक्त तक औरतें नहीं खाएंगी। अगर औरतें खा ले तो बेअदब है ना, यही है, ऐसा ही है। हाँ। मर्द का जूता औरत खा सकती है और बीवी का जूता मर्द कभी नहीं खा सकता, वरना उसमें पता नहीं वो बूढ़ी औरतें पर कितने फतवे डालेंगी, खुदा की कसम पता नहीं उसका हाल ही अलग है। मगर आपको बताऊं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है जब कभी कटोरे में दूध होता और दूध आता तो हुजूर पहले मुझे पेश कर, मैं पीती, फिर मेरे लबों की निशानी देख करके मैंने कहां से पिया है, फिर हुजूर उसी को देखकर वहीं पे होठ रख के वहीं से नोश फरमाता। जब मैं हुजूर के साथ खाना खाने के लिए बैठती तो मेरी उंगलियों का निशान देख देख कर हुजूर वहीं से खाना उठाते। फिर कभी कोई गोश्त की बोटी होती जो कम गली हुई होती, हुजूर कहते पहले तुम खाओ, और फिर मैं वहां से नोच करके खाती और फिर मैं हुजूर को बचा कर देती, फिर हुजूर वहां से नोच करके खाते। ये मोहब्बतों का आलम, मैं सोचता हूँ शायद जितने बैठे होंगे कोई इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर आप में से कोई करता है तो मैं उसको सलाम करता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे भाई